جتنے اہل سنت والجماعت مفسرین ہیں بڑا احسان ہے ان کا، آیتوں کو واضح کیا ہے۔ اگر یہ واضح نہ کر کے جاتے تو آج ہمارے لیے تو شرک کی تردید کرنا بھی مشکل ہوتا۔ شکر ہے اللہ پاک نے ان سے کام لیا اور یہ بزرگ کام کر کے گئے ہیں۔ اب امام راضی لکھتی ہیں، واہ اعلم انہ لیس فی العالم احد یثبت للہ شریکا یساویہ فی الوجود والقدرت والعلم والحکمت وہذا مما لم یوجد الی الآن۔ آگے تھوڑا سا ڈیش ہے، تھوڑا سا ڈیش ڈال کے نقطے نقطے ڈال لو، تھوڑا سا ڈیش ڈال کے تھوڑی سی عبارت یعنی درمیان میں چھوڑی ہوئی ہے۔ آگے اما اتخاذ معبود، اما اتخاذ معبود سوى اللہ، عبارت درست کر لو، اما اتخاذ معبود سوى اللہ تعالی ففی الذاہبین الی ذالک کثرۃ، اما اتخاذ معبود سوى اللہ تعالی ففی الذاہبین الی ذالک کثرۃ۔ تفسیر کبیر صفحہ 112 جلد نمبر 2۔ اب آئیے جی، امام راضی لکھتے ہیں اعلم، جان تو، انہ لیس فی العالم احد، جہان میں کوئی ایک بھی ایسا نہیں گزرا، جہان میں احد کوئی ایک بھی ایسا نہیں گزرا، یثبت جو ثابت کرے اللہ کے لیے شریک، ثابت کرے ایسا شریک، یساوی ہے جو اللہ کے مساوی ہو۔ شریک کو کیا سمجھے کہ وہ شریک کیا ہے؟ اللہ کے مساوی ہے، وجود میں، قدرت میں، علم میں، حکمت میں۔ وہ سمجھے کوئی مشرک ایسا نہیں گزرا جو یہ کہے کہ میرا معبود وجود میں، قدرت میں، علم میں، حکمت میں اللہ کے مساوی ہے۔ مساوات کا عقیدہ رکھنے والا مشرک کوئی ایک بھی نہیں گزرا۔ لو، موجودہ زمانے کا مشرک کتنا جھوٹا ہے، خبیث، مخالطت دیتا ہے جی مساوات کے وہ قائل تھے اس لیے وہ مشرک تھے، اور امام راضی کہتی ہیں مساوات کا عقیدہ رکھنے والا کوئی ایک بھی مشرک نہیں گزرا، مساوات کا عقیدہ رکھنے والا کوئی ایک بھی مشرک نہیں گزرا۔ سمجھے؟ مساوات کا عقیدہ رکھنے والی بات ذہن میں رکھنا، یعنی جو کہے کہ ہمارے معبودوں کی صفات کیا ہیں؟ ذاتی۔ پیروں فقیروں کی صفات کیا ہیں؟ ذاتی۔ پیروں فقیروں کی صفات لامحدود۔ اس قسم کا مشرک کوئی نہیں گزرا، بلکہ جو بھی مشرک تھا وہ کہتا تھا عطائی۔ وہ سمجھے؟ پیروں فقیروں کی صفات عطائی تے متناہی، عطائی اور متناہی۔ جس طرح موجودہ زمانے کا مشرک بھی کہتا ہے ہمارے پیروں فقیروں کی صفات عطائی اور متناہی، پہلے زمانے کے مشرک بھی کہتے تھے عطائی اور متناہی، لیکن ذاتی کا قائل کوئی مشرک نہیں گزرا، مساوات کا عقیدہ رکھنے والا کوئی مشرک نہیں گزرا۔ آگے یہ تھوڑی سی جو عبارت لکھی چھوڑی ہے، یہ صرف 2 سطریں ہیں، اس میں وہ لکھتی ہیں ایک سنوی یا فرقہ گزرا ہے، وہ 2 الہ کہتے تھے، وہ ان کی بات چھوڑی ہے اس لیے۔ آگے وَأَمَّا اتِّخَاذُ مَعْبُودٍ سِوَى اللَّهِ، مساوات کا عقیدہ رکھنے والا تو مشرک کوئی نہیں،
ایسے مساوات کا عقیدہ رکھنے والا تو کوئی مشرک نہیں گزرا. وَأَمَّا اتِّخَاذُ مَعْبُودٍ سِوَى اللَّهِ، اللہ کے علاوہ اور معبود بنانے والے، وہ سمجھے، اللہ کے علاوہ کئی معبود بنانے والے، یہ تو بڑے مشرک گزرے ہیں، مساوات کا قائل پر کوئی نہیں تھا. اما اتخاذ معبود، اما اتخاذ سو اللہ، اللہ کے علاوہ اوروں کی عبادت کرنے والے، اللہ کے علاوہ اوروں کی عبادت کرنے والے، ففی الذاہبین الی ذالک، یہ مذہب اختیار کرنے والے، غیر اللہ کی عبادت سمجھنے کرنے والے، غیر اللہ کو عالم الغیب سمجھنے والے، غیر اللہ کو مختار سمجھنے والے، غیر اللہ کے نام کی نظریں نیازیں دینے والے، کثرتن، ایسے مشرک کثرتن بڑے گزرے ہیں. مشرک تو بڑے گزرے، پر ان مشرکوں میں مساوات کا عقیدہ رکھنے والا کوئی مشرک نہیں تھا. یہ نہیں ہے کہ پہلے مشرک گزرا ہی کوئی نہیں، کہتا مشرک تو کثرتوں بڑے گزرے ہیں، غیر اللہ کو شریک کرنے والے تو بڑے گزرے ہیں، لیکن مساوات کا عقیدہ کسی کا نہیں تھا. مساوات کا عقیدہ نہ ہو تب بھی شرک بن جاتا ہے. یہ تفسیر کبیر صفحہ 112 جلد نمبر 2. آگے آئیے جی. آپ کے پاس یہ ماخذ نمبر 4، یہ گویا کہ ماخذ نمبر 5 ہے. ماخذ نمبر 5 ہے. تفسیر جامع البیان، علامہ معین ابن صفی، علامہ معین ابن صفی، ان کی یہ تفسیر ہے، تفسیر جامع البیان. وہ لکھتے ہیں فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اس آیت پر لکھتی ہیں وَتَعْلَمُونَ أَنَّ الْأَنْدَادَ، ذرا توجہ کرنا، أَنَّ الْأَنْدَادَ لَا تُمَاثِلُهُ، أَنَّ الْأَنْدَادَ، تم جانتے ہو، تم کون؟ مشرک. سمجھو، اور مشرکو تم بھی جانتے ہو، تمہیں بھی معلوم ہے، تمہارا بھی عقیدہ ہے، تم بھی جانتے ہو، تمہارا بھی عقیدہ ہے کہ ان الانداد، کہ جو تمہارے معبود ہیں، جو تمہارے معبود، انداد کون؟ شریک جو انہوں نے بنائے ہوئے تھے، جو شریک بنائے ہوئے ہیں، تمہارا بھی عقیدہ ہے کہ یہ تمہارے شریک لا تماثلہ، برابر نہیں ہیں اللہ کے. تم بھی عقیدہ رکھتے ہو کہ تمہارے معبود اللہ کے مثل نہیں ہیں، اللہ کے برابر نہیں ہیں، اللہ کے برابر نہیں ہیں، مساوی نہیں ہیں. مساوی. اور اگلا لفظ، واہ، علامہ معین، اللہ کی لاکھوں رحمتیں ہوں، واہ کیا بہترین لفظ لکھا ہے اس نے، کیا بہترین لفظ ہے. کہتا ہے لا تماثلہ بوجہ، کسی ایک لحاظ سے بھی برابر نہیں، یعنی تمام لحاظ، تمام وجوہ سے برابر ہونا تو درکنار، اور کسی ایک لحاظ، کسی ایک وجہ کے اعتبار سے بھی تمہارے معبود اللہ کے مساوی نہیں ہیں. مشرک کا عقیدہ تھا ہمارے عقیدے کسی، ہمارے معبود کسی ایک اعتبار سے بھی اللہ کے مساوی کوئی نہیں، اللہ کے مساوی
بے وجہ کسی لحاظ سے ہی مساوات کوئی نہیں، کسی لحاظ سے ہی مساوات کوئی نہیں۔ واہ! تفسیر جامع البیان۔ اچھا جی، یہ اگلی عبارت ماخذ نمبر 5 جو حقیقت کے اندر ماخذ نمبر 6 ہے۔ یہ عبارت ہے شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ کی۔ یہ شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ یہ بھی ایک عجیب انسان گزرا ہے، بڑا مجاہد، اللہ کی لاکھوں رحمتیں اس مرد مومن، مرد مجاہد پہ، بڑا کام کر کے گیا ہے توحید کے سلسلے میں۔ یہ تمام ہمارے جو اکابرین ہیں بڑے بڑے کام انہوں نے کیے ہیں۔ اپنا ایک ذہن بناؤ، جتنے مفسرین وغیرہ گزر چکے ہیں تمام کا ادب اور احترام کرو، بڑا کام کیا ان لوگوں نے۔ ہم تو آج کل کچھ کرتے ہی نہیں ہیں۔ یہ جو ہمارے بعض دوست خواہ اسلاف صالحین کو سمجھتے ہیں وہ کچھ کیا ہی نہیں انہوں نے، وہ سب کچھ وہ کر کے گئے ہیں، ان کا بہت بڑا احسان ہے۔ اگر وہ یہ کام کر کے نہ جاتے تو آج ہمارے لیے تو کام کرنا انتہائی زیادہ ناممکن، مشکل بن جاتا۔ بڑا احسان ہے ان لوگوں کا، بڑا کام کیا ہے۔ اور پھر یہ امام ابن تیمیہ یہ تو مرد مومن، مرد مجاہد، علامہ انور شاہ صاحب کشمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرمایا کرتے تھے، ہمارے حضرت شیخ رحمہ اللہ شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان، اللہ کی لاکھوں رحمتیں ہوں ان کی روح پاک پر، اور ہمارے شیخ القرآن کا تو کیا کہنا، ساری زندگی اللہ کی توحید کے لیے گزارتے۔ حضرت شیخ القرآن رحمۃ اللہ تعالی علیہ علامہ انور شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بھی چونکہ شاگرد تھے، ان کی بات نقل کیا کرتے تھے، سناتے تھے کہ علامہ انور شاہ صاحب فرمایا کرتے تھے شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ کے بارے میں کہ یہ ابن تیمیہ بحر لا ساحل لہ، یہ تو علم کا ایک دریا ہے جس کا کوئی کنارہ معلوم ہوتا ہی نہیں، اتنا علم دیا اللہ نے، اور ساری زندگی توحید کی خدمت میں گزار دی۔ جیل سے جنازہ نکلا ہے امام ابن تیمیہ کا، جیل سے۔ جس بات کو حق سمجھا ہے اس نے جیل برداشت کر لی، لیکن جس بات کو حق سمجھا اس سے رجوع کرنے کے لیے تیار نہیں ہوا۔ کوڑے مارتا تھا بادشاہ، حضرت شیخ القرآن رحمہ اللہ سنایا کرتے تھے اپنے استاد حضرت مولانا حسین علی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے۔ مولانا حسین علی صاحب فرمایا کرتے تھے ابن تیمیہ کو سزا ملتی تھی، کوڑے لگتے تھے، ادھر کوڑے لگ رہے ہیں اور یہ مسکرا رہا ہے، روتا نہیں، چیختا نہیں، جزا فضا نہیں کرتا، سزا برداشت کرتا ہے، چہرے پہ تبسم ہے۔ وہ جو ظالم بادشاہ جس نے گرفتار کیا تھا، اس کو پتہ چلا ابن تیمیہ کو جتنی سزا دی جاتی ہے ڈرتا نہیں، گھبراتا نہیں،
الٹا تبسم کرتا ہے، مسکراتا ہے. سزا اس نے دلوائی اور خود مشاہدہ کرنے کے لیے آیا کہ واقعتاً یہ سچ ہے. آ کے دیکھتا ہے تو واقعتاً شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ کو سزا مل رہی ہے، وہ ہنس رہا ہے. کوئی گھبراہٹ نہیں، کوئی فکر نہیں. قریب آیا، کہنے لگا ہم تجھے سزائیں دیتے ہیں، تو مسکراتا ہے، کیا وجہ ہے؟ واہ شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ، اللہ کی لاکھوں رحمتیں ہوں. فرماتے ہیں جتنی سزا ملتی ہے مجھے، اللہ کی طرف سے غائبانہ آواز آتی ہے. ابن تیمیہ مانگ کیا مانگتا ہے؟ مانگ کیا مانگتا ہے؟ اور میں اللہ کی بارگاہ میں کہتا ہوں اللہ استقامت دے دے. بس یہ نہیں کہتا مصیبت سے جان چھوٹ جائے، نہیں کہتا استقامت دے، میں حق پہ ڈٹا رہوں، بزدل نہ بن جاؤں، باطل کے مقابل جھک نہ جاؤں. تو میرے دوستو، یہ تمام حضرات اہل سنت والجماعت مفسرین بڑے قابل قدر ہیں، بڑا دین کا انہوں نے کام کیا. ان تمام کا ادب اور احترام کرنا لازم اور ضروری ہے. آئیے بات کہہ رہا تھا، امام ابن تیمیہ لکھتے ہیں یہ آپ کے پاس ماخذ ہے نمبر 5 اور یہ در حقیقت نمبر 6 ہے. لکھتے ہیں ان اللہ تعالی ان اللہ تعالی ماہو الہ یساوی فی صفاتہ. ماہو الہ، اللہ کے ساتھ کوئی اور شریک ہے، معبود ہے. یساوی فی صفاتہ، وہ معبود اللہ کے ساتھ صفات میں مساوی ہے. وہ معبود اللہ کے ساتھ صفات میں مساوی ہے. لکھتے ہیں ھذا لم یقلہ احد من المشرکین، یہ مساوات والا عقیدہ مشرکوں میں سے کوئی ایک مشرک بھی اس کا قائل نہیں تھا. مشرکوں میں سے کوئی ایک مشرک بھی اس عقیدہ کا قائل نہیں تھا. مساوات کا عقیدہ رکھنے والا کوئی مشرک نہیں تھا. صراط مستقیم صفحہ 442. اچھا جی، اب آپ کے سامنے مختلف حوالے آ چکے ہیں اہل سنت والجماعت مفسرین کے، جو بتاتے ہیں کہ مشرکین مکہ مساوات کا عقیدہ نہیں رکھتے تھے. اپنے معبودوں کی صفات کو اللہ کی صفات کے مساوی نہیں سمجھتے تھے، ذاتی نہیں سمجھتے تھے، اور سمجھے لامحدود نہیں سمجھتے تھے، ذاتی کے قائل نہیں تھے.
اب آئیے اس ہمارے جواب پر ایک سوال ہے. ہم نے جواب کیا دیا کہ مساوات والا عقیدہ مشرکین کا عقیدہ نہیں تھا. پہلے زمانے کے جتنے مشرک گزرے ہیں ان مشرکوں میں سے کوئی بھی مساوات کا عقیدہ رکھنے والا نہیں تھا. وہ اپنے معبودوں کی صفات کو اللہ کی صفات کے مساوی نہیں سمجھتے تھے. یہ جواب ہے. اس جواب پر سوال ہے. سوال یہ ہے کہ قرآن پاک کی آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ مشرکین مکہ مساوات کا عقیدہ، برابری کا عقیدہ رکھتے تھے. تم نے تو مختلف حوالہ جات سے یہ بات واضح کی، حالانکہ قرآن پاک کی آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ پہلے زمانے کے جو مشرک تھے وہ برابری کا، مساوات کا عقیدہ رکھتے تھے. یہ سوال ہے. کس طرح جی؟ قرآن پاک کی آیت ہے ثم الذین کفروا بربہم یعدلون. ثم الذین کفروا بربہم یعدلون. سورۃ انعام آیت نمبر 1 پارہ نمبر 7. ثم الذین کفروا، کافر لوگ، بربہم یعدلون، اپنے رب کے ساتھ اپنے معبودوں کو برابر کرتے ہیں. اپنے رب کے ساتھ اپنے معبودوں کو برابر کرتے ہیں. دوسری آیت اذ نسویکم برب العالمین. سورۃ شعراء آیت نمبر 98 پارہ نمبر 19. اذ نسویکم برب العالمین، ہم برابر سمجھتے تھے، تم کو برابر کرتے تھے رب العالمین کے ساتھ. اس آیت سے بھی معلوم ہوا کہ پہلے زمانے کے مشرک اپنے معبودوں کو رب کے ساتھ برابر کیا کرتے تھے. لہذا تمہارا یہ کہنا کہ پہلے زمانے کے مشرک مساوات کا عقیدہ، برابری کا عقیدہ نہیں رکھتے تھے، یہ تمہارا کہنا درست نہیں ہے. قرآن پاک کی ان آیتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ پہلے زمانے کے مشرک اپنے معبودوں کو اللہ کے برابر، اللہ کے مساوی سمجھتے تھے. اب جواب سمجھو جی. جواب اچھا جی، جواب سمجھو. جواب یہ ہے کہ یہ جو دو آیتیں آپ نے پیش کی ہیں ان میں مساوات سے مراد ذات اور صفات والی مساوات نہیں. ذات اور صفات والی مساوات مراد نہیں، بلکہ یہاں پر مراد ہے مساوات فی العبادت. مساوات فی العبادت، عبادت کرنے میں برابر. اللہ کی بھی عبادت، ان معبودوں کی بھی عبادت. تو یہاں مساوات سے مراد مساوات کون سی ہے؟ عبادت میں مساوات برابر کرنا. ذات اور صفات میں برابر کرنا مراد نہیں ہے. چنانچہ اہل سنت والجماعت جتنے مفسرین ہیں ان آیتوں پر کوئی اہل سنت کا مفسر اٹھاؤ، ہر مفسر یہی لکھے گا کہ مساوات فی العبادت، مساوات فی العبادت، ذات و صفات والی مساوات یہاں مراد نہیں.
بلکہ مراد کیا ہے؟ عبادت والی مساوات۔ چنانچہ آپ کے پاس عبارت ہے، یہ ماخذ نمبر 1 پہلی آیت پر، یسوون بہ غیرہ فی العبادت، یہ یعدلون جو سورۃ انعام کی آیت ہے، یعدلون برابر کرتی ہیں، برابر کرتی ہیں، کیا معنی؟ یسوون بہ غیرہ فی العبادت، غیر اللہ کو اللہ کے ساتھ برابر کرتی ہیں، فی العبادت، عبادت میں۔ برابر کس میں کرتی ہیں؟ ذات و صفات میں نہیں، فی العبادت، کس میں برابر کرتی ہیں؟ عبادت کے اندر۔ جلالین صفحہ 112 جلد نمبر 1، تفسیر ابو سعود صفحہ 117 جلد نمبر 2، تفسیر خازن صفحہ 96 جلد نمبر 2، تفسیر مہائمی صفحہ 208 جلد نمبر 1۔ یہ اہل سنت والجماعت مفسر ہیں، یہ سب معنی کیا کر رہی ہیں؟ مساوات کیا ہے؟ فی العبادت، مساوات فی العبادت۔ اور جو دوسری آیت ہے اس پہ ماخذ، نسویکم برب العالمین لأننا سویناکم فی استقاق العبادت، فی استقاق العبادت، عبادت کے مستحق ہونے میں ہم برابر کرتے تھے۔ اللہ کی بھی عبادت، تمہاری بھی عبادت، اللہ کو بھی عبادت کا مستحق اور تمہیں بھی عبادت کا مستحق سمجھتے تھے، تو مساوات عبادت والی۔ یہ تفسیر روح المعانی صفحہ 103 جلد نمبر 19، تفسیر بزاوی صفحہ 128 جلد نمبر 2، تفسیر جلالین صفحہ 313 جلد نمبر 2، تفسیر ابو سعود صفحہ 170 جلد نمبر 4۔ ہمارے جواب پر سوال ہوا، اس سوال کا آپ نے جواب سنا۔ کہ ان آیتوں میں ذات اور صفات والی مساوات مراد نہیں ہے، یہاں پر عبادت میں برابر کرنا مراد ہے۔ اب آگے آئیے پھر سوال ذرا سوال کو سمجھنا بھائی۔ سوال یہ ہے، قرآن پاک کہتا ہے فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ اندادا، اللہ کے لیے انداد نہ بناؤ۔ انداد جمع ہے ند کی، جمع ہے ند کی، اور ند کس کو کہتی ہیں؟ ند کہتے ہیں المثل المناوی، المثل المناوی، تفسیر بیضاوی، تفسیر بیضاوی صفحہ 31 جلد نمبر 1۔ ند کس کو کہتے ہیں؟ المثل برابر، المناوی سمجھو، مناوی مقابل ہو کے ارادہ کرنے والا، نیت کرنے والا، اس کے مقابل، اس کے وہ نیت کرے یہ کام کرنے کی، یہ نیت کرے گا یہ کام کرنے کی ہے۔ سمجھے ند کیا ہے؟ ند کس کو کہتے ہیں؟ ایسا مقابل جو پورا صحیح مقابلہ کرے،
تو اللہ پاک کہتا ہے ند نہ بناؤ، اس کا مطلب ہے وہ ند بناتے تھے، اس کا مطلب کیا نکلا؟ وہ ند بناتے تھے۔ اور ند کو کس کو کہتے ہیں؟ مساوی مقابل کو، مساوی مقابل کو، مد مقابل کو، سمجھے؟ تو معلوم ہوا مکہ کے کافر اس لیے کافر تھے کہ ان کا عقیدہ مساوات والا تھا، وہ اپنے معبودوں کو اللہ کے مقابل، اللہ کے مقابل سمجھا کرتے تھے، اس لیے وہ مشرک تھے۔ اگر مقابل نہ سمجھتے تو وہ مشرک نہ بنتے۔ یہ سوال ہے، جواب سمجھو۔ پہلا جواب آپ کے پاس لکھا ہے کہ وہ اپنے معبودوں کو سفارشی سمجھ کے پکارتے تھے۔ تو سفارشی جو ہوتا ہے وہ مقابل نہیں ہوتا، سفارشی جو ہوتا ہے وہ مقابل نہیں ہوتا، وہ اپنے معبودوں کو مقابل نہیں سمجھتے تھے، وہ کہتے تھے نہیں جی یہ ہمارے سفارشی ہیں، واسطے ہیں، وسیلے ہیں، اللہ کے قریبی ہیں، لاڈلے ہیں، پیارے ہیں، اللہ سے کروا دیتے ہیں۔ وہ اللہ کا مقابل نہیں سمجھتے تھے، اللہ کا مقابل نہیں سمجھتے تھے۔ اب اس پر آپ کے پاس پہلی عبارت لکھی ہے اس آیت کریمہ پر، فہم سلف، آیت کریمہ پر فہم سلف یہی فلا تجعلوا للہ اندادا، یہ عبارت پہلے بھی گزر چکی ہے، ابھی اوپر یہاں دوبارہ آئی ہے، والحال انہم ما زاموا، ما ان کا یہ خیال بھی نہیں تھا کہ انا تماثلہ فی ذاتہ و صفاتہ، کہ ہمارے معبود اللہ تعالیٰ کے برابر ہیں ذات اور صفات میں، یہ ان کے دماغ کے اندر کبھی خیال بھی نہیں آیا تھا۔ وَتُخَالِفُهُ فِي أَفْعَالِهِ، وَتُخَالِفُهُ فِي أَفْعَالِهِ، ذات اور صفات میں برابر ہیں اور افعال کے اندر اس کے مخالف ہیں، افعال کے اندر اس کے مخالف ہیں۔ وہ جو پہلے میں کہہ رہا تھا اس وہ ارادہ کرے ادھر کا، یہ ارادہ کرے گا ادھر کا، یہ جو تم مانا ہے نند کا، کہتی ہیں اس ند والے معنی کا ان کے دماغ کے اندر کبھی خیال بھی نہیں آیا تھا۔ وَإِنَّمَا عَبَدُوهَا، وہ عبادت کرتے تھے ان کی، لِتُقَرِّبَهُمْ إِلَيْهِ زُلْفَىٰ، وہ اس لیے عبادت کیا کرتے تھے کہ یہ معبود اللہ کے قریب کر دینے والے ہیں۔ تفسیر روح المعانی صفحہ 191 جلد نمبر 1۔ تو ند کا وہ معنی یہاں پر مراد نہیں ہے، اس معنی کا تو امام سید محمود آلوسی کہتی ہیں کہ مشرکوں کے دماغ میں کبھی خیال بھی نہیں آیا تھا۔ آگے آئیے دوسرا فہم سلف، يُعَظِّمُونَهَا بِمَا يُعَظِّمُ بِهِ، وہ اپنے معبودوں کی تعظیم کیا کرتے تھے، بما، ماں کا آگے بیان آ رہا ہے، من القرب، قربت، قربان، قربانیاں، قربانیاں، نظر نیاز، بکرے چھترے دے کے راضی کرتے تھے، تعظیمیں ان کی کرتے تھے ان کے ساتھ۔ وما كانوا يزعمون انها تخالف الله وتناوی، اور یہ ان کے دماغ میں خیال بھی نہیں آتا تھا کہ یہ اللہ کے مخالف اور اللہ کے مقابل ہیں۔ یہاں پر مراد کیا ہے؟ وہ اللہ کی تعظیم جس طرح کرتے تھے اسی طرح اپنے معبودوں کی تعظیم
کرتے تھے، یہ معنی مراد نہیں ہے جو ند کا حقیقی اصلی جو لغوی معنی ہے وہ یہاں پر مراد نہیں ہے۔ یہ تفسیر کشاف صفحہ 95 جلد نمبر 1 آپ کے پاس تیسرا فہم سلف لکھا ہے۔ تیسرا فہم سلف، یہ شاہ ولی اللہ صاحب کی عبارت ہے، لکھتی ہیں بت پرستاں اگرچہ بتارا مانے دے خدا و مخالف او، مانندے خدا و مخالف او تعالی نمی دانند و نمی گویند۔ جو مشرک تھے بت پرست اپنے معبودوں کو مانند خدا و مخالف او، یہ ند کا معنی کر رہا ہے جو لغوی معنی ہے، جو لغوی معنی ہے، کہتا ہے یہ جو لغوی معنی ہے کہ اللہ کا مقابل، اللہ کے برابر، اللہ کے مخالف نمی دانند نہیں سمجھتے تھے، نمی دانند نہیں سمجھتے تھے، وہ نمی گویند اور اس طرح کہتے بھی نہیں تھے، وہ اللہ کا مقابل نہ سمجھتے تھے اور نہ اللہ کا مقابل کہتے تھے۔ یہ اشیات اللمعات صفحہ 72 جلد نمبر 1، یہ پہلا جواب آیا کہ وہ اگرچہ لفظ انداد کا ہے لیکن انداد کا وہ لغوی معنی یہاں پر مراد نہیں ہے۔ یہاں وہ کیوں مقابل نہیں سمجھتے تھے، وہ تو صرف سفارشی سمجھتے تھے، قرب کا ذریعہ سمجھ کر پکارا کرتے تھے۔ اب دوسرا جواب کہ ذکر ہے انداد کا، مراد ہے مطلقاً شرکا، ذکر تو ہے انداد کا اور مراد کیا ہے؟ شریک نہ بناؤ، مراد کیا ہے؟ چنانچہ تمام مفسرین اس آیت کریمہ پر معنی یہی کرتے ہیں انداد نہ بناؤ، یعنی اللہ کا شریک نہ بناؤ عبادت میں۔ آئیے اس پر آپ کے پاس ماخذ لکھا ہے، تفسیر روح المعانی سے پہلی عبارت ہے، الظاہر من استعمالاتہم اطلاق الانداد علی الشرکاء مطلقاً۔ بات کو سمجھنا، لغوی معنی وہی ہے لیکن قرآن کی اصطلاح میں، قرآن کی اصطلاح میں وہ لغوی معنی مراد نہیں ہے، بلکہ قرآن پاک میں جہاں کہیں انداد کا لفظ آیا ہے وہاں مراد ہے عبادت میں شریک بنانا، عبادت میں شریک بنانا، مطلقاً شریک مراد ہے، مقابل مراد نہیں ہے۔ چنانچہ علامہ لوسی لکھتی ہیں الظاہر من استعمالاتہم، اہل عرب کے استعمال سے یہ بات ظاہر ہے، یہ عرب والے یہ لفظ خود استعمال کرتے تھے، کیا؟ اطلاق الانداد علی الشرکاء مطلقا، لفظ انداد کا بولتے تھے، مراد لیتے تھے مطلق شریک، مراد کیا ہوتا تھا؟ مطلق شریک، مقابل مراد نہیں۔ یہ تفسیر روح المعانی صفحہ 245 جلد نمبر 23، جلد نمبر، اس کے بڑے حوالے ہیں لیکن بات لمبی ہو جائے گی۔ یہ آپ کے پاس دوسرا ایک ماخذ لکھا ہے، دوسرا ماخذ، تفسیر کے حوالے بہت زیادہ ہیں، مفسرین نے مختلف آیتوں پر یہی لفظ لکھا ہے۔ مفسرین کے حوالہ جات کو چھوڑ کر آئیے، خود قرآن پاک کی آیت بتاتی ہے کہ انداز سے مراد مقابل نہیں، انداز سے مراد مقابل نہیں، انداز سے مراد کیا ہے؟ اللہ جیسی
تعظیم غیر اللہ کی کرنا. جس طرح اللہ کی تعظیم کی جاتی ہے، اللہ پاک کو متصرف، کارساز، حاجت روا، مشکل کشا، سجدے کے لائق، رکوع کے لائق سمجھا جاتا ہے، کسی غیر کو بھی اس طرح عبادت کا مستحق سمجھا جائے، بس اس کا نام کیا ہے؟ انداد. اس کا نام کیا ہے؟ انداد. آئیے قرآن پاک کی آیت. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ اندادا. آگے دیکھو، یحبونہ نہ یحبونہم کحب اللہ. یہ سورۃ بقرہ آیت نمبر 165. وَمِنَ النَّاسِ، یہ بعض لوگ وہ ہیں جو اللہ کے علاوہ بنا لیتے ہیں انداد. اللہ کے علاوہ بنا لیتے ہیں انداد. کیا معنی جی انداد کا؟ یہ اللہ پاک خود وضاحت کر رہا ہے. کیا معنی انداد کا؟ اللہ پاک کہتے ہیں یحبونہم کحب اللہ. انداد کا معنی یہ ہے جس طرح محبت اللہ کی اس طرح محبت غیر اللہ کی. اللہ کے ساتھ محبت ہے، کیا مطلب؟ اللہ کے ساتھ محبت کا نتیجہ اللہ کو پکارتی ہیں، حاجت روا سمجھتی ہیں، مشکل کشا سمجھتی ہیں، سمیع بصیر سمجھتی ہیں، نظر نیاز دیتی ہیں. اب اس طرح تعظیم کی جائے کسی اور کی، جس طرح اللہ کی تعظیم، اس طرح غیر اللہ کی تعظیم، غیر اللہ کی عبادت، یہ غیر اللہ کی اس طرح عبادت کی جائے، یہ معنی ہے انداد کا. بات سمجھے؟ یحبونہم کحب اللہ. پھر اس آیت کریمہ پہ بھی مفسرین کے حوالہ جاتے ہیں. یحبونہم کحب اللہ، مفسرین معنی کرتے ہیں یعظمونہم کا تعظیم اللہ. یحبونہم کحب اللہ کیا مطلب؟ یعظمونہم کا تعظیم اللہ. بات کو سمجھو، یہ محبت یہ ایک قلبی فعل ہے. وہ اللہ جیسی محبت کرتی ہیں. اب مفسرین نے واضح کیا یہ کیسے پتا چلے گا کہ یہ محبت اللہ والی محبت ہے، یہ محبت اللہ والی محبت ہے. تو مفسرین معنی کرتی ہیں اللہ والی تعظیم. اللہ والی یعنی جس طرح اللہ کے سامنے سجدہ، پیروں فقیروں کے سامنے بھی سجدہ، جس طرح اللہ کو حاجات مشکلات میں پکارا جائے، پیروں فقیروں کو بھی حاجات مشکلات میں پکارا جائے. جس طرح اللہ کے نام پہ نظر نیاز، اسی طرح پیروں فقیروں کے نام پہ نظر نیاز. یہ اللہ والی تعظیم، اللہ والی تعظیم کی جائے، یہ اللہ والی تعظیم کی جائے، یہ معنی ہے انداد کا. قرآن پاک نے خود انداد کا معنی بتا دیا. تو بات سمجھ یہ آئی، مشرکین مکہ اپنے معبودوں کو اللہ کی صفات کے برابر اور مساوی نہیں سمجھتے تھے. اس کا دوسرا پہلو کہ عطائی کے قائل تھے. یہ پہلا آیا کہ ذاتی کے قائل نہیں تھے. اب آگے دوسرا مسئلہ آئے گا عطائی کے قائل تھے، وہ انشاءاللہ کل صبح.